بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر جھکا بس مال کے ارض و سما کے سامنے، مضمون نگار و آواز ظہیر احمد طاہر ابن مکرم نذیر احمد خادم، جرمنی۔ امام دوراں، مسیح الزماں و امام المہدی سیدنا حضرت اقدس علیہ السلام ایک اردو شعر میں فرماتے ہیں: چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے نقش دوئی، سر جھکا بس مال کے ارض و سما کے سامنے۔ رب کائنات اور عرش عظیم کے مالک خدائے واحد و یگانہ نے اپنی تحمید و تقدیس بیان کرنے اور اپنی بندگی کے اظہار و اقرار کے لیے حضرت انسان کو پیدا کیا، تاکہ جس طرح وہ چاہتا ہے اس کے فرما بردار بندے عز و نیاز، پورے انکسار اور فروتنی کے ساتھ اس کے حضور قیام کریں اور رکوع و سجود کے ذریعے اپنی کم آئیگی اور بے توقیری کا اعلان و اقرار کرتے رہیں۔ وہ اطاعت کا جوا اپنی گردنوں پر رکھ کر اس کے احکامات کی بجا آوری میں لگے رہیں، تاکہ عشق و محبت کی منازل طے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس غرض سے کہ وہ میری عبادت کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کہیں کا بھی ہو، وہ کسی بھی ملک اور معاشرے میں رہتا ہو، وہ کوئی بھی زبان یا بولی بولے، کسی بھی قوم اور علاقے سے اس کا تعلق ہو، اس کے دل کے نہا خانوں میں اپنے پیدا کرنے والے کی جستجو اور اسے پانے کی آرزو موجزن رہتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپے تجسس کی تسکین کے لیے اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، کیونکہ اس کے خالق نے اس کی صلب میں اپنی تلاش کا مادہ ودیت کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو جب تیرے رب نے بنی آدم کی صلب سے ان کی نسلوں کے مادہ تخلیق کو پکڑا اور خود انہیں اپنے نفوس پر گواہ بنا دیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ مبادا تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم تو اس سے یقیناً بے خبر تھے۔ ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک 1,24,000 انبیاء کے ذریعے جو پیغام توحید اور پیغام زندگی نو انسان کو دیا جاتا رہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسی پیغام کو مزید نکھار کر، سجا سنوار کر اور کامل و مکمل صورت عطا کر کے قرآن شریف کی صورت میں دنیا میں اتارا گیا۔ پس تمام انبیاء کا اسی عقیدے کی ترویج و اشاعت کرنا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس والا صفات ہی برحق ہے اور وہ اس لائق ہے کہ اس کی خالص عبادت کی جائے۔ سر جھکے تو صرف اسی کے آگے، گردنیں خم ہوں تو صرف اسی کے لیے، اور جبین سجدہ ریز ہو تو صرف اسی کے سامنے۔ قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب حقیقی نے نہ صرف اپنی تلاش کا مادہ انسانی شریعت میں ودیت کیا ہے، بلکہ اس نے حضرت انسان کی تخلیق بھی اپنی فطرت کے مطابق کی ہے، تاکہ ان کے درمیان انس اور محبت کا رشتہ قائم ہو اور انسان اس کے رنگ میں رنگین ہو کر اس طرح زندگی گزارے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا ہے: صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اللہ کا رنگ پکڑو اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پس محبوب حقیقی کی تلاش میں ازل سے جاری ہونے والا سفر
ابد تک جاری رہے گا۔ ایک ایسی ہستی کی تلاش کا سفر جو چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ ایک ایسے محبوب کی تلاش کا سفر جو ہر انسانی دل کے نہا خانوں میں اس کی سوچوں اور اس کے ذرے ذرے میں آباد ہے، جس سے دور ہونا اور اسے دور کرنا ممکن نہیں۔ جب مقصود کائنات آئے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبادت اور بندگی کے معیار اکثر بدل گئے، کیونکہ خالق کائنات نے آپ کے ذریعے اپنا دین مکمل کر دیا اور قیامت تک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی شریعت نازل کر کے انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کو نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسمانی آقا کے عشق و محبت اور اس کی عبادت میں ایسے حسین رنگ بھرے جن سے زمین و آسمان والے اب تک ناآشنا تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نماز کی صورت میں ایک ایسی عبادت اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کی جس کا عشر اشیر دیگر مظاہر میں پایا نہیں جاتا۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ اکبر کی صدا سے شروع ہوتی ہے، جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی صورت میں اس کی تعریف اور حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کی بڑائی کا اقرار و اعلان ہوتا ہے۔ رکوع میں صرف اسی کے سامنے جھکنے کے عملی اقرار کے ساتھ اس کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے جو دعاؤں کا سننے والا اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ پھر سجدہ ریز ہو کر عملی رنگ میں یہ اعلان و اقرار کیا جاتا ہے کہ تو ہی میرا معبود حقیقی ہے، میری جبین نیاز اگر جھکے گی تو صرف تیرے حضور اور تو ہی بلند شان والا ہے۔ گویا سجدہ خدا تعالیٰ کی بلند شان کا عملی اقرار اور اپنی کم آئیگی کا اظہار ہے۔ سجدے کی حالت میں ایک بندہ ناتواں دعاؤں کی صورت میں اپنی حاجات اس کے حضور پیش کرتا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بخشش، رحم، ہدایت، سلامتی، اپنی اصلاح، حصول رزق اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ پھر تشہد میں بیٹھ کر یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ عبادتوں کی صورت میں ہر قسم کے تحفے اور تمام پاکیزہ قربانیاں صرف اسی کو ذبح ہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکت کی دعا مانگتے ہوئے یہ اعلان و اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے اور نماز کے آخر میں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا ہونے کی دعا مانگتے ہوئے یہ عرض کی جاتی ہے کہ اسے اور اس کی نسل کو عمدگی سے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ دعاؤں کی قبولیت کی التجا کی جاتی ہے اور آخرت کے روز اپنے والدین اور تمام مومنوں کی بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ پھر اپنی نماز کو ختم کرتے ہوئے بلا تخصیص رنگ و نسل و مذہب اپنی دائیں طرف والوں اور اپنی بائیں طرف والوں کے درمیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی صورت میں سلامتی اور برکت سے بھرپور تحفہ پیش کرتے ہوئے ایک بندہ مومن یہ اعلان عام کرتا ہے کہ اے میری دائیں طرف بسنے والو، میں تمہارے لیے سلامتی چاہتا ہوں اور تمہارے لیے برکتوں کا متمنی ہوں، اور اے میری بائیں طرف بسنے والو، تمہیں بھی سلامتی کا پاکیزہ تحفہ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تمہیں بھی برکتیں عطا ہوں۔ پس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کیے جانے والے عز و نیاز، جھک کر کی جانے والی وفاؤں، سجدہ ریز ہو کر مانگی جانے والی دعاؤں اور بیٹھ کر پیش کی جانے والی صداؤں کو ایک خوبصورت لڑی میں پرو کر نماز کی صورت میں خوشنما مالا بنا دی، جو تسبیح و تحمید اور تقدیس سے بھرپور دعاؤں کا خوبصورت مجموعہ اور ایک مکمل اور جامع عبادت ہے۔ فخر زمین اور ناز فلک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کی خاطر
عہد شباب میں سے ہی دنیا کی رعنائیوں سے بے رغبت اور کنارہ کش ہو جانا، خلعت نبوت عطا ہونے کے بعد اپنے دن کے آرام اور راتوں کی نیندوں کو قربان کر کے خدمت دین اور خدمت انسانیت میں مگن رہنا، اپنے رب کی عبادت میں خشوع و خضوع سے بھرپور لمبے قیام اور رکوع و سجود میں شب گزاری کرنا، اس کے حضور گڑ گڑانا اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا، محبوب ازلی و ابدی کے لیے خلوت نشیں ہو کر محویت اور استغراق کے عالم میں التجائیں کرنا، تضرع اور حضور دل سے دعائیں مانگنا آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ پس آپ کے دل کے رازدان یار ازلی و ابدی نے آپ کے ہر عمل کو قبول و منظور کیا اور اسے سند عام عطا کرتے ہوئے آپ کو رہتی دنیا تک اسوہ حسنہ قرار دے دیا، اور آپ کی زبان مبارک سے اعلان فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پس آپ کو بھیجنے والا چاہتا ہے کہ آپ کے ماننے والے بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کو اپنا مقصد حیات بنا لیں، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کو یاد کرو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی۔ سو جاننا چاہیے کہ انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا، اس کی وجہ سے عشق و محبت میں ڈوبی نمازوں کے بعد بھی آپ کے دل میں اپنے محبوب کے لیے تشنگی اور بے قراری باقی رہتی تھی۔ اس لیے عبادت کے اختتام پر اپنے آسمانی آقا کے حضور عرض کرتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے اللہ مجھے اپنے ذکر، اپنے شکر اور خوبصورت عبادت کی توفیق عطا فرما۔ بس ہمیں اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی پر نازاں و فرحاں ہونا چاہیے کہ محبوب خدا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام در ہیں۔ آپ نے ہمیں وہ تمام آداب زندگی و بندگی سکھلا دیے جو قبولیت کی معراج تک لے جانے والے ہیں۔ گویا آپ نے ہمیں وہ راہیں بتلا دیں جو در محبوب کو وا کرنے والی ہیں۔ امام الزمان سیدنا تقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نوح میں فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے اور ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، وہ جو خدا کی طرف منقطع ہوتے اور اس کی محبت کے خیموں میں رہتے اور اسی کے ساتھ زندہ اور اسی کے لیے مرتے ہیں اور اس پر توکل کرتے اور دل کی سچائی سے اس کی اطاعت اختیار کرتے ہیں اور رواں آنسوؤں کے ساتھ اس کے حکم کی پیروی کرتے اور اس کی رضامندی کی راہوں میں فنا ہوتے ہیں اور اس کے غموں میں گداز ہوتے اور اس کے انس کے ساتھ بقا پاتے ہیں اور اس کے لیے رات کو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے اور اس کی بندگی کرتے ہیں اور قیام اور سجود میں رات کاٹتے ہیں اور غفلت نہیں کرتے اور بے آرامی ان کو پکڑتی ہے۔ بس اپنے دوست کو یاد کر کے روتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور رات کے وقتوں میں فریاد کرتے اور آہیں مارتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس طرف کھنچے جاتے اور پھیرے جاتے ہیں، ان پر مصیبتیں پڑتی ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں، آگ میں داخل کیے جاتے ہیں، پس کہا جاتا ہے کہ سلام، پس بچا لیے جاتے ہیں۔ وہی سچے ثنا خوان اور خدا کے مقرب اور ہمراز ہیں
اور ان کو خوشخبری ہو اور ان کے ہم صحبتوں کو، کیونکہ وہ شفاعت کرنے والے اور شفاعت قبول کیے گئے ہیں، اور یہ وہ مرتبہ ہے جو بجوز درگاہ کے پیاروں کے اور کسی کو نہیں ملتا، اور اسی کے بیان کے لیے اسلام آیا ہے تاکہ نقصان کے گڑھے سے لوگوں کو نکالے اور تقدس کے احاطے میں پہنچاوے اور سعادت کے مقام تک رہبری کرے۔ نجم الہدیٰ روحانی خزائن جلد 14۔ اگر ہم چشم تصور میں اسلام کے دور اول کو اپنے سامنے لائیں تو معلوم ہوگا کہ نور ہدایت سے معمور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے ہر ایک مینار نور اور ہدایت کا سرچشمہ دکھائی دیتا ہے۔ اس قدر عالی مرتبت میرے اور آپ کے پیارے صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس دنیا کے نہ تھے، بلکہ انہوں نے یاد الہی اور عبادت خداوندی کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیا تھا، اور خدا تعالیٰ کی ذات اقدس والا صفات ان کا مرکز و محور تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا داری کرتے اور مخلوق خدا سے حسن و احسان کا سلوک روا رکھتے۔ وہ اپنے محبوب ازلی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوقات کا زیادہ تر وقت مسجدوں میں گزارتے اور قیام اور رکوع و سجود میں گریہ و زاری کے ذریعے اپنی بندگی کا اظہار کرتے، مسجدوں میں دینی مجالس منعقد کرتے، خود بھی دین سیکھتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے، بازاروں میں اس غرض سے جاتے تاکہ سلام اور سلامتی کے تحفے تقسیم کر سکیں، احباب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے تاکہ وہ مولا کریم خوش ہو جائے، وہ بیوگان اور یتیموں کا خیال رکھتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، وہ ہمسایوں کے ہمدرد اور مہمانداری میں پیش رہنے والے پاک وجود تھے، گویا ان کا اوڑھنا بچھونا حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کا قیام تھا۔ اسلام کے دور آخر میں بھی صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا کہ بے شمار مثالیں اور حیرت انگیز نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ مسیح پاک علیہ السلام کے مقدس ہاتھ میں اپنے ہاتھ دینے والوں نے اولین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بہترین نمونے قائم کیے اور ہمارے لیے اپنا مبارک اسوہ بطور یادگار چھوڑ دیا تاکہ ہم بھی اولین و آخرین کے نقش پا پر چلتے ہوئے بعد میں آنے والوں کے لیے مینارہ نور ثابت ہوں۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ہادی و آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مقدس صحابہ، مسیح موعود علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے مقدس صحابہ کے نقش قدم پر چلا جائے اور ان سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج النبوت کی صورت میں ایک روحانی نظام جاری و ساری ہے۔ خلفائے مسیح موعود علیہ السلام کی زندگیاں اور ان کے ارشادات روحانیت سے بھرپور اور ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کا اولین مقصد اسلام کے زندگی بخش پیغام کی ترویج و اشاعت اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا قیام رہا ہے۔ اب خلافت خامسہ کا مبارک و بابرکت دور سایہ خداوندی میں جاری و ساری ہے، جس کے ذریعے برکات و رحمت خداوندی کا نزول روز کا معمول ہے۔ خلیفہ وقت کی زندگی ہمارے لیے روشنی کا ایک ایسا مینار ہے جو اندھیروں سے نور کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، کیونکہ یہ خدا نما وجود خدا تعالیٰ سے ملانے والا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو شخص خلوص نیت سے خلافت کے ساتھ وابستہ ہوا وہ ہر غم اور ہر فکر سے آزاد ہو گیا، کیونکہ جو خلافت سے وابستہ ہو جاتا ہے خلافت اسے خدا تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر دیتی ہے۔ پس جو خدا تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا اسے دنیا کے غم و حزن سے بھلا کیا واسطہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہماری تمام ترقیات، کامیابیوں، خواہشات کی تکمیل، دل کی تسکین، گھروں کے آرام، معاشرے کے استحکام، دنیا میں امن کے قیام اور ہر نیک مقصد کے بابرکت انجام کی ایک ہی پاکیزہ اور بابرکت راہ ہے کہ سجدہ ریز ہو جا اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کر۔ سورۃ الگ
آیت 20۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نیتوں کو پاکیزہ بنا دے اور ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔